رب کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو عقیدہ توحید و رسالت ہے نا، یہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدے کی پختگی کی بات کرتی ہیں۔ پختہ عقیدہ ہو ہمارا، پختہ۔ جب ہمارا ذہن ہوگا نا رزق اللہ نے دینا ہے، پھر کوئی ناجائز ذریعہ نہیں اختیار کریں گے۔ جب ہمارا ذہن بن جائے گا نا کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزتیں ذلتیں یہ مشیت الہی کا تقاضا ہوتی ہیں، پھر ہم کوئی غلط سیاست نہیں کریں گے، کوئی چور رستہ نہیں تلاش کریں گے آگے جانے کا۔ جب ہم عقیدہ توحید و رسالت والے ہوں گے تو پھر کچی پکی باتیں نہیں کریں گے، پھر توکل مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، پھر ہم اپنے رب کی جانب توجہ رکھیں گے۔ تو ایک تو مقصد رسول کریم کے تشریف لانے کا لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، اللہ کی جانب۔ حضور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ آج کل وہ جو نسبت کے بڑے دعوے دار ہیں وہ عبادت سے دور ہیں۔ آپ کیمروں کے سامنے بٹھا لیں، میرے جیسے آدمی کو بھی گھنٹوں بٹھا لیں، لیکن کچھ مصلی پہ بھی چلو گھنٹوں نہ صحیح تو کوئی آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے عزیز، نماز فرض ہونے سے پہلے بھی کئی دن جا کے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں، تو ان کی روح عبادت مانگتی ہے، ان کا دل عبادت مانگتا ہے، ان کی پیشانیاں سجدوں کو تڑپتی ہیں۔ وہ جب تک اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ نہیں کرتے سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ کچھ ضروریات وجود کی ہیں، کھانا پینا سونا، کچھ ضروریات روح کی ہیں، اور جب تک ہم اپنے روحانی معاملات کو نہیں دیکھتے تب تک ہماری وہ سکون والی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسباق دیے ہیں کہ عبادت، ذکر، تلاوت، اس پر ہم خاص توجہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے۔ مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کوئی 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نئی دعوت دینے والے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں، تو مجھے ذرا زیادہ جل سے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا؟ دین کو عملاً، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا نا۔ تو عملاً دین کی طرف رغبت کرے۔ میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے، نقش قدم ان کا اپنایا جائے، ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے۔ رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں، ان کی فرما برداری کی جائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں، یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا، رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے۔ اگر فرما برداری نہیں کرتے، بات ہی نہیں مانتے، آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے، تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔
ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں، ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا، خود ان سے محبت۔ صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا، والہانہ۔ نبی کریم، وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی، مروج دکھائیں، اس کا حکم ہے، حکم ہے، یہ بڑی نہیں، آپ یہ بتائیں۔ تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مال لینا؟ حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے؟ کہا تھا، لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا، حضور کے ساتھ پیار تھا، والہانہ شوق تھا، لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا، والہانہ، اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے، بات بھی، پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ، پھر زور سے لگاؤ، پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ، پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ والہانہ پن ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں؟ ہمارے ہاں لیت و لالہ ہے، گنجائش ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، شریعت کی رخصت پر عمل ہے، یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو، یہاں مل گئی تو لے لو۔ صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے۔ حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب، ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں تھے، ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے، اس کونے میں تھے، کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس کونے میں تھے، ایک ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں، دعا کیے آمین تو کہہ دے نا، چلو دعا میں تو شامل ہو جائے نا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا، اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا۔ دوست، واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ، واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں۔ حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا، جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا۔ یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں، آسمان نے دیکھے ہیں۔ اتنی وارفتگی حکم ماننے میں، اتنی وارفتگی، بیٹھ گئے۔ تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، نہ آپ سے کہا تھا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے اونج رہنا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا، حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ۔ بات ماننا، ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے، نذرانہ بھی وقت پہ دو، دعوت بھی مرید کرتے ہیں، جتنی مرضی آپ کو روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو، پھر وہ کہنے تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو، کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے، وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دندہ ہے؟ کیا آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے، دیکھو
وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو. جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے. پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں. میں انہوں آکھے یار تو آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا. کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا. میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے. روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سے دیا اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں. اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا. ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام. یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، کوئی خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں. نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں. والہانہ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے. عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑے، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں، شوق سے کر دیں گے. بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو. حضور کی فرما برداری اصل ہے. تیسرا مقام قرآن پاک کا. قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے. نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو. حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی. اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے. باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں. عزیز دوست تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو. یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے. یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے. اگر بندہ ہو جائے سادہ. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجدید بستامی سے ملنا ہے. آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا. 30 سال. یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے اگر وہ لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا. وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئی، کدھر سے آ گئی؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے. دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے
خواجہ باجزید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے، فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں۔ وہ سائیڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ باجزید بستامی سے ملنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس۔ کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ پہ، نہ حضرت نہ خواجہ نہ پیر نہ صوفی، وہ تو نیرا باجزید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے۔ تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے۔ حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر شوق سے، آپ لیکچرار بنے شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا۔ جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نہ کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے، تو میں نے کہا آپ بھی کچھ 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں، آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔ ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے، تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ سب نے سیکھ لیا ہے، یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کومنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، میں یہی کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں۔ یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے اکٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے، لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا، کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار مینوں لانا نہیں آؤں، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں وہ امید